جی السلام علیکم۔ آج ہم تمام کرسچن برادری، ہندو برادری اور سکھ برادری مل کے عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نے کرسمس کا کیک کاٹا، کرسمس کی خوشیاں جو ہیں وہ ہم نے بانٹی، اور ایک خوبصورت پیغام عمران خان صاحب نے پوری دنیا کو دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا نہیں، وہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق تمام مذاہب کا ہے۔ جو بھی پاکستانی جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہاں پہ آزاد ہیں اور یہاں پہ اپنی آزادی سے اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں۔ اور میں اس کے ساتھ ہی بتانا چاہوں گا، جو گورنر بلیغ الرحمان نے جو عین شکن کام کیا ہے، جو بغیر کسی وجہ کے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے، جس طرح سے عین شکن کام کیا ہے، میں اداروں سے، تمام پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گورنر کے خلاف عین شکنی کا کیس کرنا چاہیے اور ان کو عین شکنی کی سزا ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہم تمام جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں وہ عمران خان صاحب کے حکم کے تابع ہیں۔ وہ یہ جو سیٹ ہے یہ ان کی امانت ہے، اور یہ پاکستان کے لیے، خان کے لیے سیٹ کیا جان بھی قربان ہے۔ اور عمران خان صاحب صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے، پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم عوام کی حقیقی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ پنجاب اسمبلی انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اسے جو ہے ہمارا وزیر اعلیٰ بھی آئے گا اور ہم اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں بھی جائیں گے۔ انشاءاللہ عمران خان کا جو ویژن ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے چلنے کا ہے، پاکستانی قوم کو آزادی دلوانے کا ہے، پاکستان کی پاسپورٹ کی، پاکستان کی آئیڈینٹی کی عزت دلوانے کا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ جس طرح پی ڈی ایم کا کچھ ممبران کہہ رہے کہ اگر آپ لوگ اعتماد کا ووٹ سے نہیں ڈر رہے تو کیوں اعتماد نہیں لے رہے آپ لوگ؟ دیکھیں، اعتماد کا ووٹ جو ہے، جس طریقے سے انہوں نے گورنر نے حکم دیا ہے کہ اعتماد کے ووٹ کا، وہ بالکل غیر آئینی طریقہ کار ہے۔ ان کو جو سیشن چل رہا تھا وہ پرووک کر کے نئے سیشن کا اعلان کرنا چاہیے تھا، اور اس میں ایک ہائی کورٹ کی پہلے سے ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ اس میں 10 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ ہمیں بالکل بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم جو ہے اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن انہوں نے ایک بدنیتی پہ مبنی یہ حکم جاری کیا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے کچھ ممبران جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، کچھ ممبران علاج کی غرض سے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ان کو پتا لگا کہ ان کے ممبران کم ہیں، ہمارے ممبران پورے ہیں، ہمیں انشاءاللہ ہم اسمبلی میں دوبارہ جیتے بھی۔ انہوں نے جس طریقے سے عدم اعتماد جمع کرائی ہے، یہ ممبر پورے کر لیں۔ ان کے تو آج 100 ممبر بھی نہیں تھے، 100 ممبر بھی نہیں تھے، یہ 186 کیسے پورے کریں گے؟ انشاءاللہ جیت جو ہے پاکستان کی ہوگی، جیت عمران خان کی ہوگی، جیت پی ٹی آئی کی ہوگی۔ جس طرح پی ڈی ایم نے اسپیکر کے خلاف اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد روکا ہے کہ ہم نے کرنا ہے اور سی ایم کو واپس لے کر کے، اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، انہوں نے جو اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ہے وہ تو انشاءاللہ ٹھوس ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پاس ممبران ہی نہیں ہے، اور ان کے آدھے ممبران غائب ہیں۔ اس وجہ سے غائب ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام میں ان کو جوتے پڑنے والی ان کی حالت ہوئی ہے، اور کیونکہ عوام کی 70% عوام نیا الیکشن چاہتی ہے، اور عوام کا جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں عمران خان کے نام کا ووٹ ڈلا ہے، تو ان کے ممبران کو پتہ ہے کہ اگر ہم نون لیگ میں رہے تو ہمارا جو ہے جوتوں سے عوام جو ہے استقبال کرے گی، اس لیے وہ وہاں سے غائب ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ نون لیگ، پی ڈی ایم جو جتنی بھی یہ مکس اچار جماعت ہے، یہ اس طرح سے یہ شکست کھائے گی جس طرح سے شکست کھانے کا حد ہوتا ہے۔ جس طرح پہ آپ کے ممبران دعوے کر رہا ہے کہ زرداری نے ایک بار پھر بوریوں کا منہ کھولا ہے اور روڈ بانٹ رہا ہے، 5 کروڑ 10 کروڑ یہ اپر کر رہا ہے، اس میں کتنا ہے؟ یہ جی زرداری نے تو سندھ کی عوام کا پیسہ جو ہے وہ پہلے وہ اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں لے کے آئے تھے، اب لاہور بلاول ہاؤس میں رکھ دیا ہے۔ یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ کبھی بھی دیکھیں یہ اپنے مفاد کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی یہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، یہ کبھی عوام کو اس معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، لیکن یہ جب بھی ان کی مفادات کی آتی ہے، جب بھی عوام میں جو اقتدار کی ان کی لالچ ہوتا ہے تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا پیسوں کی بوروں کے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ یہ 50 کروڑ روپے کی آفر ہمارے ممبران کو کر رہی ہے، لیکن ہمارے ممبران، تمام ممبران جو ہے وہ خان صاحب کے ویژن کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پی ڈی ایم کو یہاں سے پھر ایک دفعہ شکست کھانا ہوگی۔ جس طرح پی ڈی ایم کا ممبران کہہ رہا ہے موجودہ حالات کا ذمہ دار عمران خان ہے،
کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی پی ڈی ایم جس طرح سے کہہ رہی ہے، پی ڈی ایم کو ہمیشہ جھوٹ کی عادت ہے. وہ جھوٹ بول کے کمینگی کے ساتھ انہوں نے پہلے عمران خان کے خلاف ایک امریکہ کے ساتھ مل کے اور دوسرے جو ممالک ہیں جو پاکستان کے مخالف ممالک ہیں جس میں ہندوستان بھی ہے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک پہلے ایک جو ہے سائفر بھی آیا، اس کا انہوں نے عدم اعتماد کو کامیاب کیا پہلے ایک غلط طریقے کے ساتھ. اس کے بعد پھر انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت 23 ارب روپے سے زیادہ ہمارے ریزرو تھے، اب جو کہ 7 ارب پہ آ گئے ہیں. تو عمران خان نے تو جو خالی خزانہ تھا اس کو 23 ارب ڈالر پہ لے گئے تھے اور ملک کی معیشت کو مضبوط کیا تھا. ہماری جی ڈی پی کرونا کے بعد دنیا کی اتنی سٹرونگ جی ڈی پی کسی ملک کی تیزی سے نہیں گئی جتنی پاکستان کی 6% پہ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پاکستان کی جو جتنی مشکلات ہیں اس کا ذمہ صرف پی ڈی ایم ہے. میں ہی نہیں سمجھتا، آپ عوام میں جا کے پوچھ لیں، عوام بھی یہ سمجھتی ہے. جس طرح سے 17 جولائی کو جس طرح سے اکتوبر میں الیکشن ہوئے، عوام نے عمران خان کو پورے پاکستان سے جتا دیا. یہ بڑا ایک کلیئر میسج ہے پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو کہ عمران خان مقبول ہے اور لوگ جو ہے پاکستان کی عوام عمران خان پہ اعتماد کرتی ہے. اور یہ پی ڈی ایم کو چور سب مانتی ہے، اس لیے یہ چور راستے ڈھونڈتے ہیں. یہ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں، دوسرے بھی چور راستے ڈھونڈ کے یہ جو خرید و فروخت کا کام ہے یہ بھی چور راستہ ہے، اس کے ذریعے اپنی یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی.